الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں بہت مہربان ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ گزشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الرحمن الرحیم کے متعلق بات چل رہی تھی۔ اخیر میں یہ حدیث پر تذکرہ ہوا تھا، ان رحمتی سبقت غضبی وفی روایت غلبت غضبی۔ باری تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میری رحمت پہلے ہے، میرا غصہ بعد میں ہے، یا میری رحمت زیادہ ہے میرے غصے کے مقابلے میں۔ اور اس کا تذکرہ شروع ہوا تھا کہ بچہ پیدائش جب اس کی ہونے لگتی ہے تبھی سے وہ باری تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے، اور وہ کیسے ہوتا ہے وہ بات آئی تھی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر مزید باری تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کی ساری چیزوں کا انتظام اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرماتے ہیں۔ اس کا بھی تذکرہ آیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے جیسا کہ علامہ مناوی علیہ الرحمہ نے اس روایت کے تحت میں نقل کیا ہے کہ بلوغ تک بچہ کسی بھی حکم کا شرعاً مکلف نہیں ہے، تو بغیر اعمال کے وہ سب کچھ اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن رہا ہے۔ ابھی غضب کا بالکل مستحق نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو وہاں تک۔ لڑکوں میں 12 سال کی عمر میں بلوغت آتی ہے، اس سے پہلے نہیں آتی ہے، اور لڑکیوں میں 9 سال سے پہلے بلوغ نہیں ہوتا ہے۔ 9 سال کے بعد علامات ظاہر ہوں تو وہ بچی بالغ سمجھی جائے گی، اور 12 سال کے بعد علامات ظاہر ہوں تو وہ بچہ بالغ سمجھا جائے گا۔
بچے کے لیے بلوغ کی علامتوں میں سے ایک احتلام ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے اندر کسی عورت کو حمل ٹھہرانے کی صلاحیت پیدا ہو. اور تیسری علامت یہ ہے کہ انزال ہو. اور بچیوں میں 3 علامتیں ہیں بالغ ہونے کی: حیض ہے، حاملہ ہونے کی صلاحیت، اور تیسری چیز احتلام. جیسے مردوں کو احتلام ہوتا ہے ویسے عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے، لیکن مردوں کی طرح احتلام ان میں نہیں پایا جاتا، لیکن ہوتا ضرور ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا عورت کو جب احتلام ہو تو اس پر غسل ہے؟ انصاریہ خاتون تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے حاصل کرنے میں انصاری خواتین صحابیات یہ شرم محسوس نہیں کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم کو ملحوظ رکھ کر کے پوچھا کرتی تھی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بھی بیان فرمائی ہے: نعمت نساء الانصار. انصار کی عورتیں بڑی ہی اچھی عورتیں ہیں کہ ان کو علم سے حیا مانے نہیں ہوتی، اور ہونا بھی چاہیے. امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب العلم میں نقل کیا ہے کہ 2 آدمی علم سے محروم رہتے ہیں: ایک مستحی اور ایک مستکبر. یہ الفاظ امام بخاری علیہ الرحمہ کے کہ جو شرم کرتا ہے وہ بھی علم سے محروم رہتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے وہ بھی علم سے محروم رہتا ہے. تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سوال پوچھا، ام سلیم نہیں ہو، ہاں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو اس مجلس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھی. انہوں نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو تھوڑا اشارے سے کہا کہ ایسے بھی کوئی سوال ہوتے ہیں، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال کو معقول سمجھ کر جواب دیا: نعم اذا رأت الماء فبما يشبهها الولد. کہ ہاں عورتوں پر بھی غسل واجب ہے جب انہیں احتلام ہو. اذا رأت الماء کا یہی ترجمہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر عورتوں کو احتلام نہ ہو تو بچہ کبھی کبھار عورتوں کے مشابہ کیسے ہوگا؟ حالانکہ ہوتا ہے، کبھی بچہ ننیحال کے مشابہ ہوتا ہے، ماماؤں کے اوپر ہوتا ہے، خالہوں کے اوپر ہوتا ہے، نانا کے اوپر ہوتا ہے، اور کبھی ددھیال پر ہوتا ہے. تو یہ مشابہت اگر مرد کا مادہ منویہ غالب ہوتا ہے تو ددھیال کے مشابہ ہوتا ہے، اور عورت کا مادہ اگر غالب ہوتا ہے تو وہ ننیحال کے مشابہ ہوتا ہے. آپ نے یہاں پر یہی ارشاد فرمایا: فَبِمَا يَشْبَهُ الْوَلَدُ، کہ بچہ پھر عورت کے مشابہ کیسے ہوگا اگر احتلام نہ ہوتا ہو اور خروج منی نہ ہوتی ہو. خیر، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ سوالات بالغ پر سے بات آئی تھی کہ علم کے حصول میں کسی طرح کی شرم نہ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں دوسری چیزوں میں شرم نہیں کی جاتی جہاں شرم کرنی چاہیے، اور جہاں شرم نہ کرنی چاہیے وہاں کہتے شرم آتی ہے. یہ بھی ایک شیطان کا کمند ہے، اس کا فندہ ہے، فانسہ ہے، صحیح علم سے، علم نافع سے محروم رکھنے کا. کہ امام صاحب سے پوچھنے سے، مفتی صاحب سے پوچھنے سے شرم آتی ہے،
اس میں کون سی شرم کی بات؟ آپ علیہ السلام نے صاف طور پر منع فرمایا ہے۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بلوغ سے پہلے اس پر کوئی احکام، ہاں تربیت الگ چیز ہے، اسی لیے میں نے لفظ کہا شرعاً، اس کے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے ذمہ داری فرض کے طور پر نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی رحمت بلوغ تک اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، تو رحمت پہلے ہے، ابھی غضب کا تو کوئی تذکرہ نہیں، رحمت غالب ہے، ابھی غضب کا کوئی تذکرہ نہیں۔ بالغ ہونے کے بعد احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے، نماز ہے، روزہ ہے، طہارت ہے، نصاب و زکوٰۃ ہے، دیگر ماں باپ کے حقوق وغیرہ سب اس کے اوپر۔ اب بھی رحمت پہلے ہے اور غالب ہے، بالغ ہونے کے بعد بھی اگر وہ طاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، تو رحمت کا مستحق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسے گزشتہ آیا تھا کہ کتب علی نفسی الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کرنے کو لازم کر لیا ہے، تو اعمال کے اوپر اللہ رحم کرے گا، اس نے وعدہ کیا ہے، اس لیے۔ اور اگر کسی بنیاد پر طاعت نہیں ہوتی، گناہ ہوتے ہیں، تو بھی اللہ کی طرف سے رحمت یہ ہے کہ فوری پکڑ نہیں ہوتی۔ گزشتہ یہ بات آئی تھی آیت کریمہ سے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ فوراً گرفت اللہ تعالیٰ کرنے پر آئے اور وہ قادر ہے، تو روئے زمین پر کوئی بھی جینے کے لائق نہ رہے، لیکن وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ بھی رحمت، مہلت، گناہ کے بعد مہلت کا ملنا یہ بھی رحمت ہے۔ اور توبہ کر لے تو توبہ کی وجہ سے مغفرت، یہ بھی رحمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو اسی لیے رات اور دن اس کے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس کے، کہ دن میں اگر گناہ ہو جائے تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رات میں گناہ ہو جائے تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں، لکھا ہے امام طیبی علیہ الرحمٰن نے کہ ہاتھ پھیلانا کنایا ہے کثرت مغفرت، کہ اس کی رحمت اور اس کی مغفرت لا الہ نہایا، بے انتہا ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی، اس کو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جیسے کوئی مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، تو اللہ بھی قبول کرنے کے لیے، اب اس کا ہاتھ کیسا، اس کا ہاتھ پھیلانا کیسا، ہم اس کے اندر نہیں جاتے ہیں، متشابہات میں سے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن ظاہر الفاظ سمجھنے کے لیے کہ قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار ہے، تاکہ رات کا گنہگار دن میں توبہ کر لے، مخلوق سے چھپ کر کے کر رہا ہے، مخلوق کا ڈر ہے، خالق کا ڈر نہیں ہے۔ واللہ احق ان تخشى، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے، مخلوق کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ چھپ کر کے گناہ کرے، رات میں کرے، لیکن آئے میرے یہاں صبح میں، رات میں کر لیا پچھتاوا صبح میں آئے اور مجھ سے توبہ کر لے، میں توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دن میں لوگوں سے نیڈر ہو کر کے کر رہا ہے،
جملہ ہے نا، پیار کیا کوئی چوری تھوڑی کی. سمجھ میں آیا؟ یہ بھی ایک جملہ ہے، لیکن یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ پیار کہاں کرنا ہے. ہر جگہ پیار، ہر جگہ اور ہر موقع پیار کا نہیں ہے، اس کی بھی حدود ہے. شریعت نے سب کچھ بتایا ہے اور خواہشات کو پورا کرنے کا شریعت نے موقع دیا ہے، اس کو بے موقع استعمال نہیں کرنا ہے. تو خیر، خلق خدا سے نیڈر ہو کر کے اگر دن میں گناہ کر لیے ہیں، راتوں کی تنہائی میں اللہ کے سامنے رو لے ہاتھ پھیلا کر کے کہ بھول ہو گئی معاف کر دے، معاف کرنے کے لیے وہ تیار ہے. اس لیے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہر آن اور ہر لمحہ بندے کی عرضی کو قبول کرنے کے مواقع ہیں. دنیا کے بڑے لوگوں کی طرح نہیں کہ آفس ورک آفس میں ہی ہو. ہیں جو لوگ بڑے ہوتے ہیں ان کے وقفے میں آپ جاؤ تو بھی وہ آپ کی سنیں گے نہیں کہ بھئی ابھی وقفہ ہے، ریسیز ہے، آرام کا ٹائم ہے. بلکہ بعض جگہوں پر تو کام کے ٹائم پر، کام کے وقت پر سونے کا عام معمول ہے. ہمارے بڑے بھائی ہے انکم ٹیکس میں، ان کی راجکوٹ میں تبدیلی ہوئی مہسانہ سے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں 1 سے 4 کوئی بھی آفیسر کچھ بھی کام نہیں کرے گا، وہ ہر ایک اپنے چیمبر میں سو جائے گا. راجکوٹ میں جانتے ہوں گے وہاں بازار بھی بند، آپ کو 1 سے 4 کے بیچ میں چائے بھی نہیں ملے گی، اور پان کے عاشقین کے لیے پان بھی نہیں ملے گا، وہ پہلے سے اپنا انتظام کر لیں گے. بالکل بند. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ماحول ہے کہ کام کرنے کے اوقات میں بھی کام نہیں کرتے. یہاں 24 گھنٹوں، اس لیے کہ وہ سوتا نہیں ہے. چوکیدار جاگتا رہے گا، سوتا نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ خالی خالی کے بکواس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ حی قیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. وہ سوتا نہیں ہے، اونگ نہیں ہے، غفلت نہیں ہے. ہر آن وہ ہر ایک کی سننے کے لیے تیار ہے. یہ بھی اس کی رحمت کا ہی تقاضا ہے کہ کب بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے اور میں اس کو اپنی رحمت میں کھینچ لوں. وہ تو ہر وقت متوجہ ہیں، لیکن بندے کی، ہمارے حضرت یہی فرماتے کہ بندہ کبھی اس کی رحمت کے متوجہ ہونے کے ساتھ اس کی بھی توجہ ہو گئی اور دونوں توجہ مل گئی تو اس کا کام بن گیا. اس لیے وہ ہر آن تیار ہے توبہ قبول کرنے کے لیے. یہ بھی اس کی رحمت کا تقاضا ہے. یہ علامہ مناوی علیہ الرحمہ کی تقریر تھی رحمت کے سابق ہونے کی اور رحمت کے غالب ہونے کی. امام طیبی علیہ الرحمہ نے اس کی تقریر یہ کی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کا اصل مقصود باری تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری. اسی لیے شیطان سب سے پہلا جو کام کروائے گا وہ ناشکری کروائے گا. شیطان کا سب سے پہلا بنیادی کام انسان پر حملہ کر کے ناشکری کا مادہ پیدا کر دینا، تاکہ مقصد سے وہ ہٹ جائے تو پھر آرام سے اس کے اوپر قابو پا لے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انسان سے اللہ کی عبادت اور اللہ کی شکر گزاری جیسی ہونی چاہیے ویسی یقیناً نہیں ہوگی. ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہم نے آپ کی عبادت کا جو حق ہونا چاہیے اس طرح عبادت نہیں کی، آپ کو جس طرح پہچاننا چاہیے ہم پہچان نہیں سکے ہیں، تو پھر ہم لوگوں کا تو کیا حال. لیکن پھر بھی اب وہ رحمت، پہلے رحمت زیادہ وہ
کہ اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے سے میری عبادت کا اور شکر گزاری کا حق ادا نہیں ہونے والا ہے، اسی لیے اس نے رحمت کے نتیجے میں ناقص عبادت کو اور شکر سے عاجز ہونے کو اس نے قبول کر لیا کہ یہی شکر ہے۔ جیسی عبادت تم آ گئے نا حی علی الصلاۃ پر، میرے منادی نے تم کو پکارا، تم آ گئے، یہی تمہارا کمال ہے، اور آ کر کے خوف کے ساتھ میرے سامنے کھڑے ہو گئے، یہی تمہارا کمال ہے۔ اور شکر سے عجز کا تم نے اقرار کر لیا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے گلستہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں اپنے شکر سے عاجز، یعنی شکر کی ادائیگی سے عاجز ہونے کا اقرار کیا، تو اللہ کی طرف سے ندائی الآن شکرتنی یا داؤد، اے داؤد اب تم سے شکر ادا ہوا، کہ شکر سے عاجز ہونے کا اقرار کہ میں شکر ہے اللہ تیرا نہیں ادا کر سکتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو بندہ شکر سے عاجز ہونے کا اقرار کر لے، وہ رحمتوں کا مستحق ہو جائے گا۔ کوتاہی کے ساتھ عبادتیں ہوئی، بالقصد کوتاہی نہیں، ہاں بالقصد کوتاہی تو معاف نہیں ہے، پھر توبہ اس کے لیے ضروری ہے، پھر وہ توبہ کے ذریعے رحمت آئے گی۔ لیکن بلا قصد ہم دھیان پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بٹ جاتی ہے توجہ ہماری دوسری طرف، کہ بلا قصد ہے، پھر واپس آئے، پھر واپس گئے، پھر واپس آئے، تو ہوتے 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 ایک وقت آئے گا کہ از اول تا آخر ہماری نماز انشاءاللہ توجہ کے ساتھ ہوگی، صفت احسان کے ساتھ ہوگی، لیکن محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو امام طیبی علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ یہی اس کی رحمت ہے کہ وہ کوتاہ عبادتوں کو قبول کر لیتا ہے، حالانکہ ایسی عبادت کھوٹا سکہ کوئی دنیا میں چلاتا ہے؟ ہاں، گندی نوٹ بھی اب تو بہت کم لینے والے ہوتے ہیں، پھٹی ہوئی نوٹ جو چلتی ہو بازار میں، لیکن بعض لوگ نہیں لیتے، گندی ہو جاتی ہے تو نہیں لیتے، تو اگر بالکل کھوٹی ہو تو اس کے اوپر تو اور کیس ہوگا۔ لیکن وہ کھوٹا عمل بھی اپنی رحمت سے قبول کرتا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس روایت کی تائید قرآن کریم کی دیگر آیات سے بھی ہے، کہ جب مومن بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اذا ہم بحسنۃ فلم یعملها، نیکی کا ارادہ کیا کہ میں مسجد میں اذان کے ساتھ جاؤں گا، کہ ارادہ کیا، لیکن کسی وجہ سے وہ مسجد میں اذان کے ساتھ نہیں آ سکا، ارادہ سے مراد پکا ارادہ، ہاں عزم مصمم کہ جانا ہی ہے، اور اس نے تیاری بھی کر لی، لیکن اب کسی وجہ سے وہ اذان کے ساتھ مسجد میں نہیں آ سکا۔ مثال میں کچھ اشارات بھی ہیں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے ایک نیکی لکھتے ہیں، نیکی کا ارادہ پکا کیا، لیکن اس نے نیکی کسی وجہ سے نہ کر سکا، تو ایک نیکی اس کو مل جائے گی۔ یہ رحمت نہیں ہے؟ کام نہ کرے اور اس پر اجرت ملے، اور اگر اس نے اس عمل کو کر لیا تو 10 گنا۔ اسی کی تائید قرآن کی آیت سے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 کا 10، دنیا میں کوئی بھی 1 کا 10 نہیں دیتا ہے۔ 1 کے تیبل کرنے میں تو سب روئے، ڈبل سے آگے تیبل میں اور چوبل میں تو سب روئے، تو پھر 10 گنا کی کہاں سے بات آئے گی؟ وہ اس کی رحمت ہے۔ پھر 10 گنا پر اکتفا نہیں ہے،
700 اور اضعافا مضاعفا، کتنا بڑھا چڑھا کر کے دے گا واللہ بہتر جانتے۔ یہ اس کی رحمت ہے، پہلے بھی ہے اور غالب بھی ہے، اور صبر کے نتیجے میں تو کتنا دے گا اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر پورا پورا دیں گے اور کوئی حساب سے نہیں دیں گے، اور شکر پر کتنا دیں گے وہ بھی نہیں معلوم، زیادہ دیں گے، اور باری تعالیٰ نے قسم کھا کر کے فرمایا کہ زیادہ دیں گے شکر پر، لیکن کتنی زیادتی؟ 10 گنا، 700 گنا، 7 لاکھ گنا، اس کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے صبر پر بے حساب ہے، شکر پر بھی بے حساب ہے۔ ایک نیکی حرم میں کرے سیدھا 1 لاکھ، یہ سب کیا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی غلبت غضبی۔ محلے کی مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھو 25 گنا یا 27 گنا، جامع مسجد میں پڑھو 500 گنا، یہ کیا ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے، اس کی رحمت ہی رحمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 گنا، 700 گنا اور زیادہ اللہ تعالیٰ دیں گے، اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا، پکا ارادہ کیا کہ نماز پڑھنے نہیں جانا، فجر کی نماز، ٹھنڈی کا سنہرا موقع ہے، گلابی ٹھنڈی، رضائی جے پوری ہو، اس میں پھر ظاہر سی بات ہے اٹھنا مشکل اور مزہ بھی تھوڑا، لیکن امی نے اٹھایا کہ کسی نے بھی اٹھایا، یا کہ دل میں داعیہ پیدا ہوا اور اس نے عمل کر لیا، یعنی گناہ نہیں کیا، گناہ کا ارادہ کر کے اس نے گناہ نہیں کیا تو بھی ایک نیکی لکھی جائے گی، گناہ کا ارادہ کر کے گناہ نہ کرے تو بھی ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر گناہ کے ارادے کے بعد گناہ کر لیا تو ایک گناہ پر ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ کیا یہ اس کی رحمت نہیں ہے؟ یہ ہے امام طیبی علیہ الرحمہ کے بقول۔ اور اس سے بڑھ کر کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ قرآنی فیصلہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہے ایمان کی بنیاد پر۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب آپ کے پاس ایمان والے آئیں تو آپ ہماری طرف سے ان کو پیغام دے دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے۔ صرف ایمان والا اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سلامتی کا پیغام، اور مفسرین نے لکھا ہے اے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی سلامتی ہے اور آخرت میں بھی سلامتی۔ اور اگر بالفرض و تقدیر نفسانیت کی بنیاد پر، شیطنت کی بنیاد پر، گندے ماحول اور گندا سرکل کی بنیاد پر کسی بھی وجہ سے برائی ہو گئی، من عمل منکم سوءا بجہالۃ، ناواقفی ہی کہا جائے گا، چاہے نفسانیت آئے لیکن اسے نادانی کہا جائے گا، شیطان ورگلائے اور گناہ کرے اسے بھی نادانی ہی کہا جائے گا، گندے سرکل کی بنیاد پر وہ گناہ میں مشغول ہو گیا اور گناہ کر لیا، یہ بھی نادانی ہے۔ میں مفسرین کی تفسیر بتا رہا ہوں آپ کو، بجہالت میں پھر توبہ کر لی اور اس عمل کو چھوڑ کر کے صحیح راہ پر آ گیا، ثم تاب من بعده واصلح، یقیناً اللہ بڑا ہی مغفرت والا ہے اور بڑا ہی رحمت والا ہے۔
کہ تمہارے اس کیے ہوئے گناہ کے اوپر پردہ ڈال دے گا، اور ایسا پردہ کہ خود انسان کو پتہ نہیں چلے گا۔ کل قیامت کے دن اعضاء گواہی دیں گے، انسان کے اعضاء کو اللہ بھلا دیں گے۔ جس زمین پر گناہ کیا ہے اس زمین کو اللہ بھلا دیں گے۔ اعمال نامے میں فرشتوں نے لکھا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ مٹوا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے کوئی باز پرس نہیں فرمائیں گے۔ یہ ہے اس کی مغفرت، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی رحمتوں کا جو مستحق بنائے گا اس کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر باری تعالیٰ نے خود فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، وہاں صرف کتب علی نفسہ الرحمہ ہے، یہاں اور اس کے اندر تاکید ہے کہ تمہارا پروردگار جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، اور جو آدمی کسی کی پرورش کرتا ہے وہ اپنے پروردہ کو اپنے سامنے ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ ایک استاد اپنے شاگرد کو جس کے پیچھے اس نے خوب لگن سے محنت کی ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو جن کے پیچھے نہ رات دیکھی، نہ ٹھنڈی دیکھی، نہ سکھ دیکھا، نہ دکھ دیکھا، اور پرورش کیے۔ ایک شیخ نے اپنے مرید کی پرورش کیے، وہ کبھی بھی اپنے ماتحت کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا ہے، تو یہاں ربکم کا لفظ لا کر کے کتب بمعنی فرض تو ہے کہ اس نے لازم کر لیا، لیکن اور تاکید کہ وہ تمہارا رب ہے، تم کو عذاب میں کیسے ڈالے گا؟ اس نے رحمت کو لازم کر لیا، وہ رحمت ہی کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کے کیا کرے گا اگر تم ایمان لائے اور شکر گزاری کی؟ کیا یہ سب آیات رحمت نہیں ہے؟ ہمارے دلوں میں حوصلے بڑھانے والی چیز نہیں ہے؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان اور شکر گزاری کی بنیاد پر اللہ عذاب نہیں دیں گے۔ یہ رحمت ہی کے تو اعلانات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ تعالی مئۃ رحمت انزل منها رحمتا واحدتا، اور یہ جو حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، یہ اور پھر اس میں سے ایک اتاری ہے، ہمیں 1 اور 100 کا ڈفرنس سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ اللہ کی رحمتیں 100 تھوڑی ہے۔ جیسے اللہ بے لا الہ نہایا غیر منتہی، ویسے اللہ کی ساری صفات غیر محدود ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ 100 کہیں گے تو حد ہو جائے گی نا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو رکھا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے 99 100 کم ایک نام ہے، وہاں بھی کئی مرتبہ ہے کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، تو یہاں پر بھی یہ ڈفرنس سمجھانے کے لیے کہ 1 اور 100 میں کتنا ڈفرنس ہے، کہ اس نے انزل منہا رحمتا واحدتا، ایک رحمت دنیا میں اتاری، یتعاطفون بہا ویتراحمون بہا، کہ اسی ایک بین الجن والانس والبہائم والحوام، کہ ایک رحمت پوری مخلوق کے لیے ہے، صرف انسان کے لیے نہیں۔ انسان، جنات، فرشتے، درندے، چرندے، پرندے، حتیٰ کہ موذی جانور، زہریلے جانور، ان سب کے درمیان میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے کے لیے اللہ نے وہ رحمت اتاری ہے۔ اور اسی لیے بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ گھوڑی اپنے بچے کے اوپر کھور نہیں رکھتی ہے، گدھی اپنے بچے کے اوپر کھور نہیں رکھتی ہے، حالانکہ وہ نوزائیدہ بچہ ہو اور بچے کے اوپر کھور رکھ دے تو۔ گائے بیل کو دیکھا ہوگا، گدھی اور گھوڑی کو چھوڑو، یا بکری کو دیکھا ہوگا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے پیر کو رکھنے میں سنبھالتی ہے، وہ اپنے بچے کے اوپر پیر نہ آ جائے اس کا خیال رکھتی ہے۔
تو آپ علیہ السلام نے بخاری شریف کی روایت میں کہ گھوڑی اپنے بچے نوزائیدہ بچے کے اوپر کھر نہیں رکھتی ہے، یہ اللہ کی اس رحمت کا، نازل کردہ رحمت کا یہ حصہ ہے۔ آپس میں وحشی جانور حالانکہ خونخوار ہوتے ہیں، لیکن کبھی دیکھا کہ اپنے بچوں کو کھا جاتے ہو؟ بلی کو دیکھا کہ وہ اپنا بچہ کھا جاتی ہے؟ ہاں، میں نے خود دیکھا ہے آنکھوں سے۔ تو سب پالا ہوا ہے، بلی بھی پالی ہے، مرغیاں بھی پالے، کتا نہیں پالا ہے، سب پالا ہوا ہے۔ کہیں تم یہ کہو کتا پالا ہوا ہے تو پھر مفتی صاحب رحمت سے دور ہو جائیں گے، ابھی رحمت کا بیان چل رہا ہے۔ بلی کو دیکھا ہے، بچہ کھا جاتی ہے، اپنا ہی بچہ۔ وہاں ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ اس کا یہ کھانا بھی اس کے لیے وہ رحمت سمجھتی ہے کہ کہیں میرے بچے، وہ اس وقت کھاتی ہے جب بڑا بلا یا کتا اب اس کے بچے کے کھانے کے اوپر تڑاپ مار رہا ہو، وہ خود کھا جائے گی اور اس کو بڑے زخم سے بچائے گی۔ یہ ملا علی قاری علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ وہ بھی رحمت ہے کہ کتا کھائے گا تو وہ پھاڑ کر کے کھائے گا، بڑا بلا آئے گا اور وہ نوچے گا تو اس کو نوچ نوچ کر کے کھائے گا۔ لیکن میں نے دیکھا ہے بلی بڑے ادب سے کھاتی ہے، بہت خیال رکھ کر کے کھاتی ہے، تو یہ بھی اس کے لیے رحمت ہے۔ تو درندے جو خونخوار ہوتے ہیں وہ بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، حتیٰ کہ سانپ اور زہریلے جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، وہ اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک رحمت کا یہ نتیجہ ہے تو جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی زیادہ رحمتیں، یرحم بہا عبادہ یوم القیامہ، کہ انہی رحمتوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، ایمان والے بندوں پر رحم کرے گا۔ گزشتہ روایت آئی تھی نا کہ جیسے وہ ماں جس کی چھاتی سے دودھ ابلتا ہے اور بچے کو پلانے کے لیے تڑپ رہی ہے، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ تو کہا نہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس ماں کے اپنے بچے پر جتنا رحم ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس کا سیدھا مطلب کیا کہ اللہ بھی جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ اور اگر بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اور اس نے توبہ نہیں کیے اور اللہ کی حکمت بالغہ اور مصلحت عامہ اس بات کی متقاضی ہے کہ اس بندے کے ساتھ فضل کا معاملہ نہیں کرنا ہے، عدل کا معاملہ کرنا ہے۔ میرے الفاظ پر غور، کہ توبہ نہیں کی ہے، فضل کا معاملہ، اللہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھئی اس کے ساتھ آپ نے فضل کیا اور اس کو معاف کر دیا، نہیں اس کے ساتھ آپ نے عدل کیا، نہیں اس کو آپ نے جہنم میں بھیجا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کا عدل ہے اور اس کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل جسے چاہے دے۔ تو عدل کا معاملہ کرنے کے لیے اگر ڈالے گا جہنم میں تو بھی اصلاً جہنم سزا کے لیے بنائی گئی ہے اور اصلاً غیر مسلموں کے لیے بنائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو ڈالا جائے گا تعذیب کے لیے، یعنی سزا دینے کے لیے نہیں، پاک کرنے کے لیے، صفائی کے لیے۔ سونے کو صاف کرنے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں کہ نہیں؟ لوہے کو صاف کرنے کے لیے بھٹی میں ڈالتے ہیں اور برابر تپتا ہے، اور 2200 ٹیمپریچر پر تپتا ہے لوہا، تب جا کر کے یہ مکان کی کھلاسری بنتی ہے جسے ہم استعمال کرتے۔ 2200 ٹیمپریچر، 45 نہیں اور 50 بھی نہیں، ہم 45 میں اور 50 میں پگھل جاتے ہیں کہ یار بہت گرمی ہے، بہت گرمی ہے۔ اور ہیلتھ کے والوں کو منسٹر یہ آف ہیلتھ کی طرف سے بھئی کوئی باہر نہ نکلے، لیمبو رس پیے، اورنج پیے، گریپس کھائے، اپنی ہیلتھ کی فکر کرے، یہ سب کرتے ہیں۔ 50 میں 2200 کی بات کر رہا ہوں، 2200 میں یہ کھلاسری بنتی ہے، تب کر کے
نرم پڑھ کر کے. میں نے خود دیکھا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. تو تپاتے ہیں کیوں؟ اچھائی کے لیے، نہ کہ سزا دینے کے لیے. لیکن پاک کر گناہوں کی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے بھی اللہ تعالی جہنم میں ڈالیں گے تو بے ہوش کر کے ڈالیں گے. اسے جہنم کی آگ کا اثر محسوس نہیں ہوگا. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. مسلم شریف کی روایت سے کہہ رہا ہوں میں، میری جیب میں سے نہیں ہے. ہاں صاف طور پر میں کہہ رہا ہوں. اور مسلم شریف میں ہے اماتہ میتتن، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہلکی سی موت طاری کریں گے. اب ظاہر بات ہے کہ وہاں تو موت نہیں ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا. اس لیے وہاں دیگر، میں نے اس سے پہلے کبھی کہا ہو واللہ عالم کہ محدثین نے موت خفیف کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن ہمارے حضرت تھانوی علیہ الرحمن نے میتتن کا ترجمہ کیا ہے بے ہوشی سے، اور یہ اچھا لفظ ہے، اچھا ترجمہ ہے. اور بے ہوشی کو موت نہیں کہا جاتا ہے. تو بے ہوشی کے بے ہوش کر کے، اور اس کی مثال آپریشن ہوتا ہے، ہارٹ سرجری ہوتی ہے، یا ہے کہ نی کو بدلتے ہیں، یا اور کوئی آپریشن، تو بدن کو کاٹتے ہیں، ہتھوڑے مارتے ہیں، کینچیاں چلاتے ہیں، عجیب عجیب ہتھیار چلاتے ہیں. لیکن آدمی کو احساس چلتا ہے. پہلے پوچھ لیتے تمہارو نام سو چھے، وہ سمجھے کہ اب نام نہیں بتاتا تو اب یہ وکٹ گئی، اب چلو اپنا کام شروع کرو. لیکن جب تک نام بتاتے واگے چھے، خبر پڑے چھے، ہاں کہ تو اور زیادہ تھوڑا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. لیکن جب بالکل مکمل وہ ہوش اپنا حواس کھو بیٹھتا ہے تب آپریشن چالو ہوتا ہے. تو کیا یہ کاٹ چھاٹ اس کی بھلائی کے لیے نہیں ہے؟ لیکن کاٹ چھاٹ اور آریہ چلنا یہ سب اس کے بھلائی کے لیے، اور اس کو پتہ نہیں ہے. اور ہوش میں آتا ہے نا، فوراً پین کلیئر کے انجیکشن ٹھوکنا شروع کر دیتے. پین کلیئر انجیکشن، ہاں، تاکہ ہوش میں آنے کے بعد بھی اسے اس قدر درد کا احساس نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ بھی، اور جب پاک صاف ہو جائے گا تو نہر حیات میں ڈال کر کے اس کو ایسا خوبصورت کر کے جنت میں داخل کریں گے کہ جس کا جنت کے بیان میں کبھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. تو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. حضرت تھانوی علیہ الرحمن نے یہ بیان فرمایا. کسی سننے والے نے کہا حضرت آپ ایسا بیان کرتے ہیں کہ لوگ گناہوں پر جری ہو جائیں گے کہ چلو اب تو کر لو، مزے اڑا لو. سمجھ میں آیا؟ لوگ گناہوں پر جری ہو جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے تو بھی بے ہوش ہو کر کے جائیں گے، لیکن ایمان بچا کر جائیں گے تب نا. ایمان گناہوں کی وجہ سے ایمان بچا کر جائیں گے تب جہنم میں بے ہوشی کے ساتھ جائیں گے. کیا پتا کہ اس گناہوں کی کثرت کی بنیاد پر ہمارا ایمان بچتا ہے کہ نہیں. اس لیے ڈرنے کی چیز ہے. سمجھ میں آیا؟ تو حضرت، یہ تو میرا جواب، حضرت تھانوی علیہ الرحمن نے جواب دیا کہ میرے نبی نے بیان کیا ہے تو میں کیوں بیان نہ کروں. میرے نبی نے بیان کیا ہے تو میں کیوں بیان نہ کروں. اور یہ احادیث جو سنائی جاتی ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوسی سے بچانے کے لیے سنائی جاتی ہے، گناہوں کے اوپر جری ہونے کے لیے نہیں سنائی جاتی. اللہ کی رحمت کا ایک اور واقعہ، اور یہ بھی بخاری میں ہے. وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. بنی اسرائیل کے ایک صاحب کا واقعہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. روایت میں ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی بھی نیک کام نہیں تھا. لم یعمل خیرا قط، یہ الفاظ ہے بخاری کی روایت میں. کوئی بھی نیک عمل اس نے نہیں کیا تھا، کبھی بھی نہیں، پوری زندگی میں. موت کا وقت آیا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا دل میں ڈر پیدا ہوا. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے.
اللہ کے سامنے جانے کا ڈر پیدا ہونا بہت بڑی چیز ہے، ورنہ نیڈر ہوتے ہیں، ڈرتے ہی نہیں ہیں تو جو کرنا ہے کرتے ہیں۔ اس نے جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے گھر والوں کو بلایا اور بلا کر کے اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جلا کر کے جو میری راکھ ہو اس کو لینا، آدھی راکھ جب تیز ہوا چلے تو اس ہوا میں اڑا دینا، اور آدھی راکھ دریا میں بہا دینا۔ اور یہ وصیت اس نے کیوں کی؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے سامنے جاؤں گا، کوئی نیک کام نہیں کیا تو اللہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ کسی کو بھی دنیا جہاں والوں میں سے ایسا عذاب نہیں دے گا، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں۔ اپنی سمجھ۔ حدیث کو اخیر تک سن کر کے کوئی ایسی وصیت نہ کیجیے۔ ہاں اب ہمارے یہاں ایسی وصیت کرنا جائز نہیں ہے کہ میں مر جاؤں تو جلا دئیو، اور اگر کوئی وصیت کرے حدیث کو سن کر کے بھی تو پیچھے والوں کو ایسی وصیت پورا کرنا جائز نہیں، کریں گے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ خیر، بچوں نے انتقال ہو گیا، بچوں نے جلا دیا، جلا کر کے راکھ لے لی، اب ہوا تیز آئی، اس میں آدھی راکھ بہا دی، اب کہاں کہاں اس کے ذرات پھیل گئے ہوں گے۔ تیز ہوا بنگال کی کھاڑی میں، کہ عربی سمندر میں، کہ ریڈ سی میں، کہ ڈیڈ سی میں، کہ کون سے سی میں، کون سے ریگستان میں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دریاؤں پر سے نہ اڑے، ریگستانوں پر اڑے، تو کون سے ریگستان میں ذرات پہنچے۔ اور آدھی دریا میں بہا دی، پانی بہتا رہتا ہے بہتا رہتا ہے، کہاں کہاں ذرات کر دیا بچوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ سارے ذرات کو جمع کرو، اور پانی کو حکم دیا سارے ذرات کو جمع کرو، اور جمع کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا روح ڈال کر، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا لما فعلت ھذا، کیوں کیا تھا بھائی؟ اللہ جب کسی کو پوچھ لے کیوں کیا تھا، بڑا سخت سوال ہے۔ اس نے کہا من خشیتک یا رب وانت عالم، اے اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، اور تو جانتا ہے۔ فغفر له، بخش دیا گیا۔ تو کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ یہ اللہ کی رحمت۔ ایک اور واقعہ بخاری ہی کے حوالے سے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے، اور یہ بھی بنی اسرائیل ہی کا واقعہ ہے۔ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں، 99 قتل کیے تھے، 99 مرڈر آج کل۔ پھر توبہ کا داعیہ پیدا ہوا کہ توبہ کروں بھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا، ان کے یہاں عبادت گزاروں کی زیادتی تھی۔ ایک راہب عبادت گزار تھے، وہ اپنی عبادت میں مست رہتے تھے، ان کو نیک سمجھ کر کے ان کے پاس پوچھنے کے لیے آیا کہ حل لہو توبتن، کیا میری ایسا آدمی ہے جس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ کی کوئی شکل ہے؟ عبادت گزار تھا، اور جتنا عبادت کرتا تھا اتنا اس کے پاس علم تھا، اور وہ صحیح علم تھا، زیادہ علم نہیں تھا اس کے پاس، پوری شریعت کا علم نہیں تھا کہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکے، اس لیے بیچارے نے نہ کہہ دیا کہ 99 اور توبہ نہیں ہے، تو اڑا دیا 100، لے چل سینچری پوری۔ ہاں یہ تو میرے الفاظ ہے، باقی اس کو قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ لیکن ابھی جذبہ تھا کہ توبہ کر لوں۔ کسی عالم کے پاس آیا اور پوچھا کہ ایک ایسا آدمی جس نے 100 قتل کیے، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟
تو وہ بیچارے نہیں جانتے ہوں گے تو کہا ایتی قریۃ فلاں کذا و کذا، کہ بھئی فلاں بستی ہے اور وہاں فلاں بستی میں علماء کی مجلس لگتی ہے، وہاں تم جاؤ، وہاں تم کو صحیح پتہ مل جائے گا، تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس لیے یہاں رک کر کے ذرا ایک بات ضرور کہوں گا کہ علم نہ ہو تو خاموش رہنا، بھئی میں پوچھ کر کے بتاؤں گا، میں تحقیق کر کے بتاؤں گا، یا مجھے معلوم نہیں آپ دوسرے سے پوچھ لو، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو 100 سوال پوچھے گئے، 8 یا 10 کے جواب دیے، باقی 80 یا 90 کے جواب نہیں دیے کہ لا علم لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہے کہ لا علم میں نہیں جانتا، آئی ناٹ نو، اس جواب دینے میں ہماری کون سی عزت جانے والی ہے کہ ناک رگڑنے والی ہے؟ بس ہر ایک مفتی بننے کی کہ جس کا ذرا تھوڑا 2-4 الفاظ آ گئے کہ بس پوچھے بغیر بھی سامنے سے جواب دے دیتے ہیں۔ حیرت تو یہ ہے مجھے، اور میرے سامنے ہے، پوچھتے نہیں ہیں، ابھی کوئی بات ہی شروع کرتا ہے اور مفتی کے پاس کوئی دوسرا بیٹھا ہوا ہے تو وہ پہلے سے مفتی سے پہلے جواب دینا شروع کر دیتے۔ حیرت اس پر ہے مجھے کہ اتنی جرأت دینی مسائل میں، دنیا کے مسائل میں تو کوئی لب کشائی نہیں کرتا ہے کہ نہیں بھائی انکم ٹیکس کا مسئلہ ہے وہاں جاؤ، اپنے بولنا نہیں ہے، اچھا سیل ٹیکس ہے تو وہاں جاؤ بھائی سیل ٹیکس کے آفیسر کے پاس، وہ آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے۔ لیکن دین ایک ایسا سستا بنا لیا ہے کہ ہر ایک اس میں اپنی زبان چلانے کے لیے تیار ہے، جس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے۔ خیر، وہ صاحب توبہ کے ارادے سے نکلے ہیں اور اس بستی کی طرف جانے لگے کہ درمیان میں حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ چلو بھائی، انہوں نے روح قبض کر لی، لیکن اتنا ہوا اللہ نے اس آدمی کے دل میں بات ڈالی کہ روح قبض ہونے سے پہلے تھوڑا ادھر، آدمی دھکا مارتا ہے تو دھکا لگا کر اپنے جسم کو تھوڑا آگے بڑھ گیا۔ اب ملائکہ عذاب آئے کہ ہم اس کی روح کو لے جائیں گے اس لیے کہ بڑا گنہگار ہے، 100 کا قاتل ہے۔ ملائکہ رحمت آئے کہ ہم اس کی روح کو لے جائیں گے اس لیے کہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہوا ہے اپنے گھر سے۔ فیصلہ ادھر اللہ کا کرنا کہ جس بستی سے وہ نکلا تھا اپنے گاؤں سے، اس کو کہا تباعدی، دور ہو جا، اس آدمی سے تو دور ہو جا، اور جس بستی کی طرف جانا تھا اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقربی، اس آدمی سے تو قریب ہو جا۔ زمین لپٹ جاتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے سفر آسان ہوتے ہیں، زمین لپٹتی ہے، اللہ تعالیٰ قادر ہیں جب اس کو رحمت حق بہانہ می جوید بہا نمی جوید، اس کے یہاں تو معمولی بہانے سے وہ رحمت کے دریا میں ڈالنے کے لیے تیار ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر ایک اور فرشتے کو بھیجا اللہ نے کہ بھئی یہاں سے ناپو اور یہاں سے ناپو، جس بستی کے قریب ہو وہ والے اس اعتبار سے عمل کیا جائے۔ تو یہاں سے ناپا تو دور نکلا، فاصلہ زیادہ نکلا، اور ادھر ناپا تو فاصلہ کم نکلا۔ تو ملائکہ رحمت لے گئے، گویا کہ توبہ کے ارادے سے نکلنے والا بھی اللہ کی رحمت کا مستحق بن گیا، جبکہ اتنا بڑا قاتل ہے۔ تو اگر کوئی توبہ کر لے تو پھر اس کی رحمتوں کے کیا ٹھکانے ہوں گے؟ یہ اس کی رحمت فاحشہ تھی۔ ایک امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کتا نجیس العین ہے، جیسے ہمارے ہاں سور خنزیر کہ اس کا ہر جز نجیس العین، تو اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی کتے کو کیا نجیس العین مانتے ہیں، کسی طرح بھی فائدہ اٹھانا اس سے جائز نہیں ہے۔ ایسے جانور کو ایک فاحشہ جس کا زندگی بھر کا معمول تھا بدکاری کا، لیکن پیاسا دیکھ کر پانی پلایا، کنویں میں اتر کر یا اپنا دوپٹہ اور اپنا خفین موزہ ڈال کر کے کنویں میں سے اور اس کو پانی پلایا، اس پر اللہ نے اسے بخش دیا۔ زندگی بھر کی ساری بدکاریاں، اپنے جسم فروشی کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔
کیا یہ رحمت نہیں ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. واقعہ خود روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ علیہ السلام نے مثال دے کر کے سمجھایا ہے کہ ایک آدمی اونٹ پر سواری کر رہا ہے. اس زمانے کے اعتبار سے اونٹ اور گھوڑا یہ سواری کے جانور تھے. جب دور دراز کی مسافری کرنی ہوتی تھی تو یہ، اور اس زمانے میں ریگستانوں کو طے کر کے جانا ہوتا تھا، دور دراز. آج کل کی طرح نہیں کہ ہر کلومیٹر پر ہمیں ریسٹورنٹ بھی مل جائے اور ہوٹل بھی مل جائے، آرام بھی کر لے، کھانا پینا بھی ہو، نماز بھی ہو جائے. اشارہ کیا ہے. تو کوئی چیز اس زمانے میں تو آدمی اپنے سفر کے لیے ساتھ میں پانی بھی لیتا تھا، ساتھ میں کھانا بھی لیتا تھا اور اسی پر گزارا کرتا تھا. ایک آدمی اس طرح سفر کر رہا تھا. ٹھیک دوپہر میں اس نے ریگستان میں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے طے کیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹا اور پاس میں درخت یا کسی جگہ پر اپنی اونٹنی کو باندھ دیا. آرام کرنے کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو سواری ندارت، سواری نہیں ہے، اونٹنی نہیں ہے. جہاں جہاں اس کو دیکھنا تھا، تلاش کرنا تھا، سب جگہ دیکھتا ہے، تلاش کرتا ہے، لیکن اونٹنی نہیں ملتی ہے. اب ایسے ماحول میں آدمی کے پاس کھانا نہیں، پینا نہیں، کوئی دور دور تک کوئی انسان، کوئی پرندہ دکھنے والا نہیں، کہاں سے کھانا اور پینا. تو وہ اپنی ہلاکت کو، اپنی موت کو یقینی سمجھ کر کے کہ لاؤ بھائی جہاں سویا تھا وہیں سو جاؤں، موت آنی ہوتی اسی حال میں موت آ جائے. وہ آ کر کے سو جاتا ہے، اپنی زندگی سے مایوس ہو کر کے، موت کو یقینی سمجھ کر سویا ہے. اور پھر آنکھ کھلتی ہے تو اپنی اونٹنی کو پاتا ہے. اب کتنی خوشی ہوگی، گویا کہ موت کے منہ میں سے جا کر باہر آیا. یہی کہا جائے گا نا. کورونا میں جو ہاسپٹل سے آتا تھا واپس، اس کو میں یہی کہتا تھا کہ موت کے منہ میں سے یہ واپس آیا. ہاسپٹل میں جو گیا وہ اللہ کو پیارا، اور جو ہاسپٹل سے واپس گھر آیا تو موت کے منہ میں سے جا کر واپس آیا. ایسا ہی تقریباً ماحول تھا. ایک آدھ واقعہ کچھ ایسا ہو کہ نہ ہو، لیکن تقریباً ایسا ہی ہوتا تھا. تو یہ آدمی گویا کہ موت کے منہ میں سے واپس آیا، کتنا خوش اور مارے خوشی کے. دیکھو آدمی پر جب غم ہوتا ہے تو اس کی زبان پھسلتی ہے اور نہ بولنے کا بولتا ہے، اور جب خوشی کے پار نہیں ہوتا تب بھی نہ بولنے کا بولتا ہے. زبان پھسل جاتی ہے تو کہتا ہے ہڈی نہیں ہے نا، زبان میں ہڈی نہیں ہے نا. اس لیے تو یہ مارے خوشی کے کیا کہتا ہے، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس بندے کو معذور سمجھا کہ اس نے شدت فرح میں، شدت خوشی میں، مارے خوشی کے یہ بول دیا ہے. حقیقت میں نہیں بولا، اس لیے وہ کافر نہیں ہوگا. آپ نے ارشاد فرمایا. پھر آپ نے فرمایا للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ من ھذا، کہ جتنا یہ بندہ اپنی سواری کے ملنے کی وجہ سے خوش ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے کئی گنا زیادہ خوش ہوتے. تو کیا اللہ کی یہ خوشی بندے کے لیے رحمت نہیں ہے؟ یقیناً ہے. مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے. اللہ اپنے فضل سے ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور امت کو اپنی رحمت سے دنیا میں بھی مالا مال فرمائے، آخرت میں بھی ہمیں مالا مال فرمائے، محروم اپنے فضل سے نہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اپنی رحمتوں کا ہم سب کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور پوری امت کو مستحق بنا. اے اللہ دنیا میں بھی مستحق بنا، برزخ میں بھی مستحق بنا، آخرت میں بھی مستحق بنا. اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں محرومین میں شامل نہ فرما، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو محرومین میں شامل نہ فرما. اے اللہ امت کمزور ہے، گنہگار ہے، امت کو بھی اے اللہ معاف فرما کر کے محروم نہ فرمانا. اے اللہ پوری امت پر اپنی ایسی رحمت فرما، رحمت نازل فرما کہ امت دوسروں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھے، دوسروں کا نوالا نہ بنے، دوسروں کا لقمہ نہ بنے. اے اللہ اس کا فیصلہ فرما. دوسروں کی رحمت سے اے اللہ امت کو اپنی رحمت سے نواز کر کے بے نیاز فرما. اپنی رحمت سے نواز کر دوسروں کی رحمت سے بے نیاز فرما. اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما، امت کے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. امت میں اے اللہ جو افراد قید میں بند ہے اپنے فضل سے انہیں بری فرما. اے اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کے اوپر رحم فرما. اے اللہ فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے اوپر اے اللہ رحم فرما. ظاہر میں بھی رحم فرما، باطن میں بھی اور حقیقت میں بھی رحم فرما. اے اللہ آپ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، لیکن اے اللہ ہم کمزور ہیں. ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ہمارے کان نہیں سن سکتے. اے اللہ دل کمزور ہو چکے ہیں، برداشت نہیں ہوتا. اے اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. اے اللہ ان پر ظاہر میں بھی رحم فرما. اے اللہ باطن میں بھی رحم فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما. اے اللہ ان کے حق میں تدبیر فرما. اے اللہ انہیں فتح مبین نصیب فرما. اے اللہ ان کے حوصلے بلند فرما. اے اللہ ان کے شہداء کو قبول فرما. اے اللہ دشمن کو، ظالمین کو ظلم کرنے سے روک دے. اے اللہ ظالمین کی ساری صلاحیتوں کو ختم فرما. اے اللہ انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور فرما. اے اللہ ان کی ساری ٹیکنالوجی کو ختم فرما، سارے اسلحہ جات کو غیر مؤثر فرما. اے اللہ ہمارے ملک میں بھی ایمان والوں کو ستایا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں. اے اللہ یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، مسجد اور قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے. اے اللہ معاف فرما اور امت کو غیر کے حوالے نہ فرما. ان ظالمین کی سخت پکڑ فرما. اے اللہ ظالمین کی اکثریت اقلیت میں تبدیل فرما، اقلیت در اقلیت میں تبدیل فرما. اے اللہ انہیں مغلوب فرما. اے اللہ انہیں مقہور فرما. اے اللہ ان کے عزائم کو ختم فرما. اے اللہ ان کے عزائم کو ختم فرما. اے اللہ ان کے عزائم کو ختم فرما. اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کے ایمان کی، اسلام کی، علم علوم نافعہ کی، اخلاق فاضلہ کی، اعمال صالحہ کی، شعائر اسلام کی، اوقاف کی، جان مال عزت عفت عصمت کی اے اللہ پوری حفاظت فرما.
اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں قرآن سے اور مسجد سے والہانہ تعلق نصیب فرما. اے اللہ امت کو قرآن سے اور مساجد سے والہانہ تعلق نصیب فرما. اے اللہ امت کو قرآن سے اور مساجد سے والہانہ تعلق نصیب فرما. اے اللہ اس مسجد کو، مسجد کے آباد کرنے والوں کو، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، اے اللہ اس پورے علاقے کو، پورے شہر کو اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما. اے اللہ اس مسجد کے آباد کرنے والوں کی، ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، پورے علاقے کی، اے اللہ پورے شہر کی، ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، ہم سب کی اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. ہمارے مشائخ کی عمروں میں برکت پیدا فرما، ان کی قدردانی نصیب فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.